میری بیوی کو آج تک کسی مرد نے نہ دیکھا تھا۔ شاید یہی پاکیزگی تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں جب کمرے میں آتا تو وہ عبادت میں ہی مشغول ہوتی تھی۔ میں بہت ہی خوش ہوتا کہ اللہ نے مجھے کتنی نیک بیوی دی ہے۔ جب تک وہ نماز پڑھتی رہتی میں اپنی بوڑھی ماں کے پاس بیٹھ جاتا جو کہ کئی سالوں سے فالج زدہ تھی، لیکن مجھے اس وقت بہت حیرت ہوتی جب ماں مجھے اشاروں سے کہتی کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ یوں میں ماں سے ناراض ہو جاتا کہ اتنی خدمت والی بہو تو ملی ہے، آپ کو پھر بھی نہیں پسند۔ ایک دن میں آفس سے جلدی کر آیا تو دیکھا بیوی پھر سے نماز پڑھ رہی تھی۔ میں اسے سرپرائز دینے اس کے پیچھے ہی کھڑا ہو گیا۔ جو ہی اس نے سلام پھیرا تو میرے ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ وہ تو میری طبیعت کچھ ناساز تھی۔ اس لیے میں اپنی آج کریانے کی دکان جلدی بند کر کے گھر آ گیا تھا۔ اب تو میری شادی بھی ہو چکی تھی اور میری خوش قسمتی یہ کہ مجھے نمرہ جیسی اچھی اور پیاری بیوی ملی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹتا تھا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ نمرہ نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ اس کو اللہ کی عبادت کرتے دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ میں بولا، نمرہ میری طبیعت خراب ہے، نماز پڑھ کر مجھے ایک کپ چائے بنا دینا۔ مجھے ایسا کہہ کر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ پچھلے کئی سال سے میں اپنا ہر چھوٹا بڑا کام خود ہی کرتا تھا، کیونکہ امی کو فالج کا اٹیک ہو چکا تھا اور وہ بیچاری تو بس بستر تک محدود رہ گئی تھی۔ میری طبیعت خراب ہوتی تب بھی مجھے ہی کام کرنا پڑتا تھا، جبکہ امی کے لیے میں نے ایک نرس گھر میں رکھی ہوئی تھی جسے میں معقول تنخواہ دیتا تھا۔ میری آنکھیں بہت بوجھل ہو چکی تھیں، میں ایسے ہی لیٹا لیٹا سو گیا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھلی اور بھوک اور پیاس کی شدت سے میں نڈھال ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا تو دیکھا کہ کمرے میں 0 پاور کا بلب جل رہا ہے اور میری بیوی محو عبادت ہے۔ اس پر ایک نظر ڈال کر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے خود ہی فریج سے کھانا نکالا، گرم کرنے لگا۔ دل میں عجیب سا گلہ آ گیا، کیا ہوا جو نمرہ میرے لیے چائے بنا دیتی۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، مگر اس کو میرا ذرا بھی پرواہ نہیں۔ میں کھانا کھاتے ہوئے نمرہ کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میری اور نمرہ کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس 1 ہفتے میں اس نے مجھے خود سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا، تو وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ کھانا کھا کر میرا دھیان امی کی طرف گیا، کیونکہ ان کے کمرے میں ہائے ہائے کی صدا آ رہی تھی۔ میں جلدی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور امی سے بات چیت کرنے کی کوشش کرنے لگا، تو انہوں نے اپنی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں درد تھا۔ میں وہ ٹانگ دبانے لگا۔ میں نے بہانے سے امی سے پوچھنے لگا کہ امی، نمرہ کیسی لڑکی ہے؟ میری شادی تو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ امی سے ان کی پسند کے بارے میں پوچھ سکوں۔ امی نے نمرہ کا نام سنتے ہی ناگواری سے منہ پھیر لیا۔ میں ان کے اس اظہار کو سمجھ نہیں پایا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا اور بولا، امی، نمرہ اچھی ہے نا؟ آپ کا خیال تو رکھتی ہے نا؟ امی نے دائیں بائیں نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے امی کے اس رویے نے تشویش میں ڈال دیا تھا۔ کیا نمرہ میرے ساتھ ساتھ امی کو بھی نظر انداز کر رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ میں امی سے کچھ اور پوچھتا، تب ہی نمرہ امی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، آج آپ جلدی اٹھ گئے؟ میں نے سر ہلا دیا اور بولا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی، اس وقت موسم ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو میں اپنے نوافل سے فراغت پا کر امی کی ٹانگیں دبا دیتی ہوں اور ان کے جسم کو کمبل سے ڈھک دیا کرتی ہوں۔ میں مسکرایا۔ اب میں سمجھا کہ امی کو نمرہ پر کس بات کا غصہ تھا۔ شاید اسے آج ان کے پاس آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، اس لیے میں نے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی، تب بھی نمرہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نہا کر کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا اور باہر آ گیا۔ نمرہ ناشتہ بنا چکی تھی اور اب وہ بڑی محنت سے میری امی کے پاس بیٹھی ان کے منہ میں دلیا ڈال رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر امی کی اتنی بیٹی بھی ہوتی تب بھی وہ ان کا اس طرح خیال نہ رکھ پاتی۔ میں بغور نمرہ کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر محبت ہی محبت نظر آ رہی تھی۔
جب وہ امی کو کھانا کھلا چکی تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے اندر کے حالات جاننے کے لیے پوچھا، نمرا تم بھی کہتی ہوگی کہ شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی بیمار ماں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے؟ نمرا ایک دم سے بولی، اللہ نہ کرے اسد، میں بھی ماں کے بارے میں ایسی بات کیسے سوچ سکتی ہوں؟ آپ جانتے ہیں نا، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی بہت اہم ہے۔ حقوق العباد کی تو معافی بھی نہیں۔ پھر آپ کی والدہ میرے لیے نیکیاں کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ موت کے بعد تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی میں امی کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے وہ نیکیوں کا ٹھٹھے مارتا سمندر نظر آتی ہیں جس سے جتنا چاہیں فیض حاصل کر سکتی ہوں۔ نمرا کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس طرح تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا، حالانکہ وہ میری ماں تھی، ان کی خدمت مجھ پر فرض تھی۔ خیر، اس دن کے بعد میں امی کی طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ بس مجھے فکر تھی تو نمرا کی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ نمرا بس میری ہو جائے، یوں تو وہ میری بیوی تھی، مگر میں چاہتا تھا کہ جب میں گھر میں قدم رکھوں تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری طرف متوجہ ہو جایا کرے۔ میں اس سے یہ بات اپنے منہ سے کہنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ میں جب بھی گھر آتا وہ عبادت میں مشغول ہوتی تھی۔ پھر میں اس سے کس منہ سے کہتا کہ نمرا تم میرے آنے پر عبادت چھوڑ دیا کرو۔ اتنی ہمت بہرحال مجھ میں نہیں تھی، لیکن میں اندر ہی اندر سے سخت الجھن کا شکار تھا۔ بھلا یہ کیسی شادی ہوئی؟ بیوی کی تو صورت بھی ابھی تک میں نے غور سے نہیں دیکھی تھی۔ ان حالات نے مجھے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ میں کام سے واپس آیا تو مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں بولا، نمرا کھانا لے آؤ۔ دیکھ کر بے حد ڈر گئی تھی۔ میں بولا، میں نے کچھ کہا ہے؟ کھانا مانگا ہے تم سے، یا پھر کھانا بھی میں خود ہی لے لوں؟ وہ بولی، دراصل اسد، میں نے ابھی کھانا نہیں بنایا۔ آج میں چاہتی تھی کہ قرآن پاک ختم کر کے ہی اٹھوں۔ 2 سپارے رہ گئے تھے، وہ پڑھتے پڑھتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، مگر الحمدللہ میں نے قرآن پاک ختم کر لیا ہے۔ میں بولا، نمرا شاید تم بھول رہی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور میری خدمت کرنا اور میری دلجوئی کرنا تم پر فرض ہے۔ لوگ شادی کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگیوں میں سکھ آ جائے، خوشی آ جائے، مگر میں تو تم سے شادی کر کے پھنس گیا ہوں۔ تم نے ایک دن مجھے سکون نہیں دیا، کبھی میرے پاس بیٹھ کر میرے حالات دریافت نہیں کیے، کچھ یہ نہیں کہا کہ اسد آپ کیسے ہیں۔ تمہیں فکر ہوتی ہے تو بس نماز قرآن کی۔ اگر تمہیں عبادتوں کا اتنا ہی شوق تھا تو شادی کیوں کی؟ گھر کے ایک کونے میں بڑی عبادتیں کرتی رہتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی غصے اور جنجلاہٹ میں میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے تھے۔ نمرا میری باتیں سن کر رونے لگی۔ تب مجھے اپنے لہجے کی سختی کا اندازہ ہوا۔ وہ روتے ہوئے بولی، اسد، دراصل میں عبادتوں کا سہارا لے کر خود کو آپ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ میرے قریب نہ آ جائیں۔ نمرا کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا۔ میں بولا، نمرا تم مجھ سے دور کیوں رہنا چاہتی ہو؟ وہ آگے بڑھی تو اس نے مجھے اپنے ہاتھ پر ایک نشان دکھایا۔ وہ سیاہ نشان تھا۔ نمرا بولی، میرا یہ نشان ایک بزرگ نے دیکھا اور بولا۔ دوستو، ابھی یہ کہانی جاری ہے۔ اگر آپ اس کہانی کا دوسرا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔